ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. اس سے بہتر و بلند صلوات. ایک اور بہتر صلوات. سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 61. اللہ اپنے اس کلام میں مصطفیٰ سرکار سے بات کر رہا ہے. ویسے بھی پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں. دو چار پانچ نے سبحان اللہ کہا، اس کا مطلب مجھے لفظ عشق کو بہتر کرنا ہوگا. دو لفظ ایسے ہیں حضور کے جنہیں کچھ نااہل لوگوں نے اتنا استعمال کیا کہ اس کا مفہوم ہی بدل دیا. ایک ناکام سیاستدانوں نے لفظ سیاست استعمال کر کے اس کے تقدس کو بگاڑ دیا، اور ایک ناکام عاشقوں نے لفظ عشق استعمال کر کے مفہوم عشق کو ہی بدل دیا. عشق کیا ہے کوئی حسین سے پوچھے. عشق کیا ہے کوئی کربلا والوں سے پوچھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. عشق کی دو ہی داستانیں تو ہیں. اچھا دیکھیں، فرحان علی وارث تو انٹرنیشنل شخصیت ہے نا، تو آپ کے وہ چہل پہل انہوں نے برداشت کر لی، مجھ سے نہیں ہوگی. لہذا جو جہاں بیٹھ رہا ہے وہیں بیٹھ جائے اور خطاب سنے ہمارا. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. عشق کی دو ہی داستانیں ہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایک کربلا ہے، دمشق ہے، اور ایک کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو زینب نے لکھا ہے. اچھا، علامہ اقبال کے مفہوم فلسفہ عشق کو انہوں نے اور کھول کر بیان کیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ حضرت ابراہیم نہیں کود رہے تھے، یہ عشق کود رہا تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی مگر عشق آگے میں کود گیا. دیکھیں، آپ اس وقت جس کیفیت میں بیٹھے ہیں، میں نے دوستوں سے کہا بھائی تھوڑی سی یہ میری نشست اونچی کر دو تاکہ احباب مجھے دیکھ سکیں اور میں انہیں دیکھ سکوں. تو انہوں نے 1-2 انچ کا کچھ کام تو کیا ہے، بس اتنا ہی کچھ فرق پڑا، لیکن پھر بھی مہربانی ہے ان کی، محبت ان کی کہ انہوں نے کوشش تو کی. تو بہرحال میں اپنی بات تو پوری کروں گا. اتنا ضرور کہ یہ جو کیفیت ہے نا آپ کی، بہت سارے لوگ، بہت سے بزرگ میں دیکھ رہا ہوں، حتیٰ مجھے بھی بتایا جناب زاہد صاحب نے کہ جو زاہد صاحب کے ہم نشین شخصیت تشریف فرمائے پچھلے دنوں کافی بیمار بھی رہی، مگر کس شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس عشق سے بیٹھے ہوئے ہیں. نماز اس وقت تک مزہ نہیں دیتی جب تک کہ عشق نہ ہو. روزہ اس وقت حلاوت نہیں عطا کرتا اس وقت تک جب تک کہ عشق نہ ہو. یہ جو محفل اور مجلس ہے نا، یہ بھی اس وقت تک
مزہ اور لطف نہیں دے گی جب تک کہ عشق نہ ہو. بارہا ہوتا ہے ہمارے ہاں مجمع اتنے بڑے ہیں کہ وہ پہلو بدلنے کی لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی, اور آ گئے تو جانے کا رستہ نہیں مل رہا ہوتا. محفل میں آ گئے تو اب جائیں کہاں سے, رستہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے محفل اور مجلس کے اندر, یہ کیفیت عشق کی کیفیت ہے, اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ عشق نہ ہو. یعنی بدن تکلیف میں ہوتا ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. یہ جو روحانی غذا کا انتظام ہے, اسے علامہ اقبال نے پھر ایک اور انداز سے بیان کیا کہ جب بھی کوئی عبادت کرو, کوئی عمل بھی انجام دو. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, تمہاری پڑھائی کا مسئلہ ہو, تمہاری نوکری کا مسئلہ ہو, کاروبار کر رہے, کچھ بھی کسی میدان کے بھی راہی ہو, یہ فارمولہ علامہ اقبال کا یاد رہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. نماز ہو, روزہ ہو, یا آپ کی اس وقت کی محفل ہو, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل تو آپ سے کیوں, کیسے, کب, کہاں یہ باتیں کرے گی. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم مولا کائنات کے اگر عاشق ہیں, توجہ, ہم مولا کائنات کے اگر عاشق ہیں نا, تو عقل کے تمام ہو جانے کے بعد دیوانے ہوئے ہیں. نہیں, یہ میرے دوست تو میرا بیان قتل کروائیں گے. ایک سلوات پڑھیں اور ذرا محبت. ویسے سچ بات یہ ہے کہ آپ لائیں گے مجھے بعد میں, تو میں پہلے کیسے خطاب کروں گا. مجھے تو یہاں کے نام بھی نہیں آتے صحیح طرح سے. وہ بھی میں نے زاہد صاحب سے 6 دفعہ پوچھا ہے, تو مجھے اس شہر کا نام یاد ہوا ہے. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند سلوات پڑھے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد طال فرجہ. آپ اس سے بھی بہتر سلوات پڑھ سکتے ہیں. باندھ لی کہ لفظ عشق اگر کہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ امام بارگاہ ہے. مفہوم عشق اگر روشن ہوگا تو وہ حسین کے فلسفہ شہادت کے ذریعے ہوگا. اور عشق کا انداز دیوانگی نہیں ہے. عقل کے تمام ہو جانے کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اسے عشق کہا جاتا ہے. عقل جب کمال پر پہنچ جائے تو عشق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یہ عاشقوں کی گفتگو ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. ایک سنی عالم دین تشریف فرمائے, میں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں جملہ. یہ کیسے طے کریں کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہے؟ جب قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے تو یہ کیسے طے کریں کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے؟ میں طالب علم کو ایک جملے میں اسے کہنے کی کوشش کروں گا, جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں, جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. بعد ما جاءك من العلم. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. اے میرے حبیب, علم آ جانے کے بعد اگر کوئی تم سے کٹ حجتی کرے, علم آ جانے کے بعد اگر کوئی تم سے بحثم بحثی کرے, ضدیت کرے, تمہیں تسلیم نہ کرے, علم آ جانے کے بعد بھی اگر تمہیں کوئی نہ مانے, توجہ, تو میرے حبیب پھر ان سے کہہ دو, فقل, کہہ دو. کیا امانت مصطفیٰ ہے کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے قل, تو یہ قل کہہ کر ہی کہہ رہے ہیں قل. سورہ شروع ہو رہا ہے قل هو اللہ احد, تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. تو نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. جو ایک قاف اور لام دو حرفی لفظ کو بھی کم نہ کرتا ہو, وہ کسی کو دین میں کمی کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اے میرے حبیب کہہ دو, ان سے کہہ دو کہ لے آؤ, لے آتے ہیں, ہم لاتے ہیں, تم لاؤ.
ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تھوڑا گردن ہلائیے گا، بات جاننا چاہیے آپ سے. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. جی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں نہیں ہے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ نہیں ہے. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. نبی پہل کر رہے ہیں بیٹوں کو لے جانے میں. وہ لیڈر کامیاب ہی نہیں ہے جو اپنے گھر سے بات شروع نہ کرے. وہ کامیاب لیڈر نہیں ہے جو اپنے گھر سے بات شروع نہ کرے. سارے ملک کے بچوں کو کسی کام میں لگا دیا جائے اور اپنے بچے کہیں اور چلے جائیں، یہ کامیاب لیڈر نہیں ہے. جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ سچا نہیں ہے. جس کے گھر والے ہی اس کا ساتھ نہ دیں وہ سچا نہیں ہے. اور جس کے گھر والے اس کے ساتھ کھڑے ہوں وہی عادل ہے، وہی قابل ہے، وہی حق پر ہے، وہی سچا ہے. کربلا میں مصائب تو نہیں پڑھا یقیناً. کربلا میں 72 میں 58 بنی ہاشم ہیں. 72 میں سے 58 کی تعداد بنی ہاشم کی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں 18 بنی ہاشم، یہ تو صرف مولا علی کے بیٹے تھے. کربلا میں صرف 18 تو علی مولا کے بیٹے تھے، بیٹے پوتے. اور جو حضرت جعفر کے بچے، جو حضرت جو ہے وہ عقیل کے بیٹے، حضرت مسلم عقیل کے بھائی اور بھتیجے اور خاندان کے لوگ. تو بنی ہاشم کے 58 لوگ ہیں کربلا میں. جس کا ساتھ گھر والے دے رہے ہوں تو پھر وہ حسین بنتا ہے، پھر وہ قیامت تک کے لیے رہنما بن جاتا ہے. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. پہل سرکار اپنے گھر سے کر رہے ہیں. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، پھر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. بھائی میں محفل ہو رہی ہے، بعد میں مجھے روکے گا کوئی کہ صاحب آپ نے نساء کا ترجمہ بیٹی کیسے کیا ہے. اتنے تو ہم بھی جانتے تھے، آپ نے اتنا تو کہہ کے چلے گئے. ایسا تھوڑی ہوگا، ایسے جانے دیں گے ہم آپ کو. وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. مولانا کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ کہا نساء کا مطلب تو خواتین ہیں، عورتیں. سورہ نساء سب کو پتا ہے جی، یہ عورتوں سے متعلق، سورہ کا نام ہی عورتوں سے متعلق ہے. تو پھر آپ نساء کا ترجمہ بیٹی کیسے کر رہے ہیں؟ عورتیں کریں. تو میں نے کہا پھر یہ قائم رہنا اس بات پہ کہ جہاں جہاں قرآن میں نساء آیا ہے تم عورتیں ہی ترجمہ کرو گے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن میں آگے اور پیچھے، پہلے اور بعد میں آنے والے لفظ کے مطابق ترجمے کیے ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں. کہاں ترجمہ ہے؟ کرو نا ترجمہ. اے نبی کی عورتوں، ترجمہ سب نے لکھا ہے اے نبی کی زوجاؤں. بھئی یہاں نساء کا ترجمہ زوجہ کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ بیویوں سے متعلق بات ہو رہی ہے. یعنی اگر قرینہ موجود ہو تو آپ ترجمے کے اندر وہ ہنر دکھاتے ہیں جو آپ کے مطلب کا ہو. یا نساء النبی، ہے نبی کی زوجاؤں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، تقوی شرط ہے. یہاں آپ نے عورتوں کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ زوجاؤں کا ترجمہ کیوں کیا؟ اچھا آگے چلے جائیے. ایک اور آیت، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں نساء کا ترجمہ بیٹی کیوں ہے؟ یہاں نساء کا ترجمہ آپ نے بیٹیاں اس لیے کیا کہ ابن کا لفظ آیا ہے. یعنی قرینہ اگر موجود ہو کہ بیٹوں کے ذکر کے ساتھ اگر لفظ نساء آ جائے تو آپ بیٹیاں ترجمہ کرتے ہیں. تو یہاں سیدہ کا تذکرہ ہے. بخل نہ کرو، بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے. وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں. یعنی قرآن میں دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی کہ جہاں نساء کا ترجمہ کبھی زوجہ کیا گیا، کبھی نساء کا ترجمہ بیٹی کیا گیا. کیونکہ وہاں نساء کا ترجمہ بنتا تھا، وہاں زوجہ کا ترجمہ بنتا تھا، وہاں بیٹی کا ترجمہ بنتا تھا. تو اگر قرینہ موجود ہو تو پھر ترجمہ اسی کے مطابق کیا جائے گا. تھک تو نہیں رہے آپ میری باتوں سے؟
یا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، اب سب نے ترجمہ کیا کیا؟ ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ۔ جب بات علی کی آتی ہے تو ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو عربی کا لفظ ہے، انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم نے انفسنا اور اردو میں کر دیا واو اور نون غنہ لگا کے، جمع لگا کے۔ آپ نے یہ کیا واو اور نون غنہ لگنے سے کیا اردو ہو جائے گا؟ جی انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ۔ یہ ترجمہ کہاں ہوا؟ ترجمہ کیجئے نا، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ محمد ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ قرآن کی زبان میں اب جو نبی کے ساتھ نفس کی جگہ پر آئے گا وہ نبی جیسا ہے۔ اللہ لا نبی آبادی، بس یاد رہے کہ ہر کمال علی میں نبی جیسا ہے سوائے صفت نبوت۔ اے میرے علی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر جاننے والے بیٹھے ہیں۔ جی لا نبی آبادی بھی ہے اور لا نبوت آبادی بھی ہے۔ لا نبوت آبادی کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اس پہ غور کر لیں؟ لا نبی آبادی کہہ کر تو سرکار نے یا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی آگے جا کے کارستانیاں دکھاتا، ہنرمندیاں دکھاتا، جی 100 سال کے بعد کہتا کہ بات تو ختم ہو گیا نا، جی 100 سال کے بعد کوئی نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا، جی 200 سال کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا۔ ارے بھائی 1900 میں آ کر کوئی ربوہ میں آ کے نبوت کا دعویٰ کرتا، بھائی بات کی بات تو نہیں ہو رہی نا، یہ نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو 1000 سال کے بعد نبی آ رہے ہیں، یہ تو معاذ اللہ 1200 سال کے بعد 1300 سال کے بعد کوئی نبی آیا ہے، یہ گنجائش نکلتی۔ سرکار نے لا نبی آبادی کے ساتھ فرمایا لا نبوت آبادی، میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے، ضرورت نبوت ہی نہیں ہے میرے بعد۔ میرے بعد اب انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے، ہم قرار دیں گے۔ لعنت اللہ کی ہوگی، قرار یہ دیں گے۔ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے، رزق اللہ کا ہے، آتا ان کے ذریعے ہے، علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے ہے، چیزیں ساری اللہ کی ہیں مگر آتی ان کے ذریعے سے ہیں۔ اللہ تو اللہ بھی نہیں ماننا چاہتا ہم سے بغیر مصطفیٰ کے۔ اللہ وہ مانو جو میرا مصطفیٰ بتائے، اللہ اسے تسلیم کرو جسے میرا مصطفیٰ سمجھائے، اپنی پسند کا اللہ نہیں بنا لینا۔ اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میرا اللہ مان لو، سرکار نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، پھر فلاح پاؤ گے۔ اگر نبی نے کہا ہوتا نا میرا اللہ مان لو، تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے، بہت سارے اللہ پہلے ہی مانتے تھے، یہ ایک اور اللہ بھی مان لیتے، مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ مانو، نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، اور سارے الہوں کا انکار کر کے پھر ایک وحدہ لا شریک کو مانو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ ماننے کو تیار تھے، الہوں کا انکار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ انکار نہ کرنے کی کیفیت انسان کی پرانی کمزوری ہے، یہ انکار نہیں کر پاتا، مان لیتا ہے انکار نہیں کرتا۔ مگر قرآن تو، نبی کا پیغام تو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، کہہ دو کوئی اللہ نہیں ہے سوائے الہ واحد کے، پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو۔ اور عزیزو، یہ پیغام لا الہ الا اللہ
یہ لے کر چلے نبی کے گھرانے کے لوگ. یہ کیا تھا مسئلہ؟ وحدہ لا شریک ہونے کا ہی مسئلہ تو تھا عیسائیوں کے ساتھ. مسیحی اللہ کو تو مانتے تھے مگر تثلیث کے قائل تھے کہ اللہ روح القدس حضرت عیسیٰ. سرکار نے فرمایا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے. حضرت نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے تو وہ اللہ کہلائیں گے؟ تو آدم کے تو ماں بھی نہیں تھی. تم آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، پھر کیسے تم نے؟ مگر جواب کوئی نہیں تھا، دلیل کوئی نہیں تھی اور ماننے کو بھی تیار نہیں تھے. لہذا کیا کیا؟ ضد کرنے لگے، بحث ہم بحثی کرنے لگے. تو اللہ نے کہا ان سے بحث ہم بحثی نہیں کرو، ان سے کہو کہ کل ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں تم اپنے جیسے لے آؤ، پھر مباہلہ کریں گے. مباہلہ کردار کے مقابلے کو کہا جاتا ہے. اب آپ کا کردار کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، نہ آپ میرے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں نہ میں آپ کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں. تو کیونکہ کردار کا مسئلہ نیتوں پر ہے اور نیتوں کے حوال ہم نہیں جانتے. کون جانتا ہے نیتوں کے بارے میں سوائے اللہ کے؟ تو ہم میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیج دے. تو جس کے اوپر لعنت آئے گی وہی جھوٹا ہے. یہ کردار کا مقابلہ ہے کہ جسے مباہلہ کہا جاتا ہے. فرمانے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تھکے تو نہیں آپ؟ مباہلے میں سرکار 5 کو ہی اپنے ساتھ پنجتن کی ہی تعداد پوری کی ہے، جبکہ زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا. ابو ذر سے زیادہ سچا زمین و آسمان نے نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود بھی ابو ذر مباہلے میں نہیں گئے. یہ ایک حسین منظر ہے کہ ابو ذر سچے تو اتنے بڑے ہیں مگر جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتے. جھوٹوں پہ اب بھائی بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے آپ کو بہت دیر نہیں بٹھانا اور بات اصلی پہنچ گئی ہے. صداقت اہل بیت کا حسین ترین عنوان فضیلت. اہل بیت کی حقانیت کی بڑی موٹی موٹی دلیلیں، روشن روشن دلیلیں اہل بیت کی حقانیت کی. میرا سنی شیعہ مجمع، میرا محترم مجمع، ہم اہل بیت سے جو پیار اور عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہر جگہ ایک ہی پکار ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. نعرہ جو ہے وہ بھی میرٹ پہ لگے. پائیں نعرے پائیں تنی سپر پاور نعرہ ماشاءاللہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. ہم مولا کائنات کو، اہل بیت کو جو اولا اعلیٰ اشرف افضل مانتے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ مانتے ہیں، قابلیت کی بنیاد پہ مانتے ہیں. وہ جو قابلیت کے عناوین ہیں ان میں سے ایک عنوان قابلیت کا صداقت. تھوڑی تسلی دیجئے، مجھے آپ سے زیادہ احساس ہے. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے آپ سے زیادہ احساس ہے. میں خطیب آدمی ہوں، میں چہرے دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس وقت مجمع کہاں ہے. میرا تو کام ہی ہے صبح شام میں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. عبادت کو عام کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں. سجود ان کی گلی میں قیام کہا خدا نے علی سے جنت بنا کر، کہا خدا نے علی سے جنت بنا کر اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام دوستوں نے اشعار کی صورت میں مجھے لقمے دینے شروع کیے تو پھر تو صبح ہو جائے گی. پھر تو صبح ہو جائے گی. میں ایک جملہ ان 4 مصروں کے بعد ایک جملہ دیا کر رہا ہوں. ہر جگہ حضور، ہر جگہ ایک ہی پکار ہے، ہر جگہ ایک ہی باتیں ہیں. ہم بھی اسی بات پہ رکے ہوئے ہیں.
مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی، علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، خواجہ نظام الدین ثانی دہلی والے، یہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین سے خطاب کرنے آئے، مجمع اکثریت میں شیعوں کا تھا، خطیب سنی، کہنے لگے میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل۔ ایک صاحب کی آواز آئی کہ خواجہ صاحب بات سمجھائیے، روشن نہیں ہے بات۔ خواجہ فرمانے لگے سنو، ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہے اور ایک ترتیب خلافت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو کوئی صاحب پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ میرے ساتھ نہیں آئے کراچی سے، اور آپ نے اگر بیچ بیچ میں اشعار پر بھی داد دی تو پھر یہ دو تین چار کو اور یاد کیا جائیں گے۔ یہ بھی ایک شعر، صلوات پڑھ لیتا ہوں نبی کی ذات۔ اس سے بہتر ہو بلند صلوات۔ بہت اچھا کیا ہے دوستوں نے، یہاں کہیں گھڑی نہیں لگائی، تو میں تو اب اپنی مرضی سے ہی اتروں گا۔ میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محفل ہے، ذرا کچھ مسکرا دیں گے تو عبادت ہوگی، ورنہ جتنا سنجیدہ بہرحال تو اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہوں میں۔ تو بات آگے بڑھے۔ صداقت، عزت، علم، غیرت اہل بیت کی عظمتوں کے عناوین، شجاعت، سخاوت یہ اہل بیت کی عظمتوں کے عناوین۔ یعنی ہم اگر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو کچھ روشن واضح اہل بیت کے عناوین فضیلت ہے۔ سب سے بڑا عنوان علم ہے، اور علم کے بغیر اگر سخاوت ہو تو وہ فضول خرچی ہو جائے گی۔ علم اسے کنٹرول کرتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا۔ علم نہ ہو اور بازوؤں کا زور دکھایا جا رہا ہو تو وہ دہشت گردی ہوگی، شجاعت نہیں ہوگی۔ علم تمام تر فضائل اور کمالات کے اوپر ناظر ہے اور حاکم ہے، اور اہل بیت کی عظمت کا ایک روشن ترین عنوان علم اہل بیت۔ یعنی اگر خود علی مولا سے پوچھا جائے کہ مولا آپ کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے، تو علی مولا فرماتے ہیں ہاں ہونا لا علما جما، میری بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے سینے میں اللہ نے علم بھرا ہے۔ زقنی رسول اللہ دقا زقا، مگر یاد رہے کہ میرا علم نبی سے لیا ہوا ہے۔ تمام تر علی کے کمالات پڑھنے کے بعد مصرع تمام نبی پر ہوگا، جتنے بھی فضائل اور کمالات مولانا علی کے پڑھے جائیں مصرع تمام نبی پر ہوگا۔ یہ بیت کا مصرع نبی کے نام تمام ہوگا۔ جب 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے نا مولا علی کے سامنے، اور چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ کیا سوال تھا، 7واں کیا تھا، تو مولا نے فرمایا میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا، 8واں کیا تھا، 9واں کیا تھا۔ علی مولا نے 27 سوال بھی بتائے اور جواب بھی دیے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے۔ تو یہ جملہ پسند نہیں آیا علی کو، جسے اللہ نفس مصطفیٰ بنا رہا ہے، جو نبی کے بستر پہ سو رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ اس درجے پہ جو نبی جیسا ہے، ان سے جب کسی نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، علی مولا کی پیشانی پہ بل آ گئے، فرمایا ھذا لعاب النبی،
میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے، میں نے نبی سے علم لیا ہے۔ جب آغوش میں لیا سرکار نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں، تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا تھا نا کہ یہ 3 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، آنکھیں کھول کے کسی کو دیکھا نہیں ہے، رویا بھی نہیں ہے۔ روئے تو علی کے دشمن، تقدیر ہی خراب ہے ان کی کہ جن کو علی نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی کہا نا اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو مولا نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی، اور جیسے بچہ گھٹی لے رہا ہوتا ہے، ایسا لعاب مصطفیٰ کی گھٹی نبی سے علی لے رہے تھے۔ جی، لعاب مصطفیٰ کی گھٹی علی لے رہے تھے۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا اظہر حسن زیدی صاحب کس کس کو یاد ہے؟ پرانے لوگوں کو اظہر حسن زیدی صاحب یاد ہو گئے؟ مجھے اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں نبی نے، اب جملہ پہلے میں اپنا کہہ رہا ہوں، نبی نے علی کے دہن مبارک میں اپنی زبان دی جس سے علی گھٹی لے رہے تھے۔ اب اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ علی اسے کہتے ہیں جسے نبی نے زبان دے دی۔ سے مصطفیٰ کہا گیا ہو، وہ جب یہ سنے کہ کیا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو مولا علی کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ جی، علی یہ پسند نہیں کر رہے کہ کوئی مجھے ایسے کہے۔ جب علی اپنے آپ کو ایسا کہتا ہوا پسند نہیں کر رہے، تو یہ امت کا ملا مولوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ فرمایا میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے، زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جی یہ نہیں فرمایا علی مولا نے، اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، ماں کھاتی کچھ اور ہے پلاتی دودھ ہے، کھاتی کچھ اور ہے پلاتی کچھ اور ہے، مگر پرندہ جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، اللہ سے لیتے ہیں علی کو دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بلند الصلوات۔ عنوان فضائل اہل بیت میں دوسرا عنوان، حسین عنوان، صداقت اہل بیت، صداقت اہل بیت، سچائی اہل بیت، جو کہہ رہے ہیں وہی ہے، یہ جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ صداقت کی حضور 3 قسمیں، صداقت بے اعتبار خبر، صداقت بے اعتبار وعدہ، صداقت بے اعتبار عہد۔ صداقت بے اعتبار خبر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا واقعہ گزرا ایسا ہی من اور ان بیان کر دیا جائے، اسے صداقت بے اعتبار خبر کہا جائے گا۔ کچھ بڑھاوا کچھ کم کر کے پیش نہ کیا جائے، جیسا ہوا ایسا بتا دیا جائے، اسے صداقت بے اعتبار خبر کہا جاتا ہے۔ صداقت بے اعتبار وعدہ، ہم نے آپ سے وعدہ کیا، محفل کے لیے آ گئے، بات پوری ہو گئی، اسے صداقت بے اعتبار وعدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر بندے کا بندے سے کوئی معاملہ طے پائے تو وہ وعدہ ہے۔ صداقت بے اعتبار عہد، جب عبد اپنے معبود سے کوئی وعدہ کرے، کوئی عہد کرے، کوئی پیمان باندھے، کوئی معاملہ طے کرے تو اسے عہد کہا جاتا ہے۔ یعنی بندے کا معبود سے جو تعلق ہے وہ عہد کے عنوان سے ہے، اور بندے کا بندے سے جو تعلق ہے وہ وعدے کے عنوان سے ہے۔ اور اگر واقعے کو من اور ان بیان کر دیا جائے تو وہ صداقت بے اعتبار خبر ہے۔ ہم نے ایک جگہ سے پین خریدا، ہمارے ساتھ جناب قیصر بخاری صاحب بھی تھے، ہم وہاں سے آئے ایک صاحب کے گھر اور وہاں بیٹھ کے کچھ تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد ہم نے سامنے والی میز پہ اپنا قلم رکھ دیا۔ وہاں اور لوگ بھی آ جا رہے تھے تو ایک صاحب بھی آئے، انہوں نے سامنے رکھا ہوا قلم دیکھا تو اٹھا کے جیب میں لگا دیا۔ ہم نے ان سے کہا جی ہمارا ہے یہ پین، تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا جی پین آپ نے جو اپنی جیب میں لگایا ہے یہ میرا ہے۔
تو انہوں نے ایک صاحب کو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو دیکھ کر کہا مولانا کو بتاؤ میں کون ہوں؟ ہم نے کہا بھائی آپ کوئی بھی ہو، پین تو ہمارا ہے، یہ مجھے دیجیے۔ تو ہم نے کہا بھائی جو جن کے ساتھ ہم نے، کیسر بھائی آپ معاف کیجیے گا کچھ دیر کے لیے، ہم نے کہا کیسر بھائی آپ کے سامنے ہم نے پین خریدا تھا، آپ بتائیے نا کہ پین میرا ہے۔ تو کیسر بھائی نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا مولانا اور خرید لیں گے۔ بھائی ہم اور خرید لیں یہ اور بات ہے، یہ تو بتائیے کہ یہ ہوا کیا تھا، کہاں سے لیا تھا۔ یعنی خبر کے مطابق، واقعے کے مطابق خبر دینا یہ صداقت بے اعتبار خبر ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے واقعہ گزرے پھر خبر بنے گی۔ میں اور آپ جس دروازے کے مرید ہیں نا، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کوئی درزی نہیں تھا، سیدہ نے کہا ہے درزی آئے گا۔ یہ اس درجے کی صداقت رکھنے والا گھرانہ، یہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے اس لیے یہ ہوگا، اس لیے کہ کہنے والے صادقین صدیقین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا من الصادقین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صادقین میں سے ہو جاؤ۔ ہم سے تو اتنا سچ نہیں بولا جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ کونوا من الصادقین۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ سوچے بھی کہ ہم ان جیسے ہیں۔ خبردار، ان جیسے ہونے کا سوچنا یہ پر جلانے کے مترادف ہے۔ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کے ساتھ چلنا ایسا ہی مشکل ہے کہ جیسا سچا ہو جانا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہر آدمی ان کے ساتھ نہیں چل سکتا بھائی، بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ ہر شخص اہل بیت کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ان کے ساتھ چلنے کے لیے کربلا بستی ہے، بہت سارے لوگ آدھے میں سے رستے میں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کوفے میں حضرت مسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ سچوں کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اس گھرانے کے ساتھ چلنا جگر کا کام ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں من کان بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے، لیکن جو اپنی ذات سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، جو اپنی انا سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، جو اپنی میں سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس قافلے میں چلے، بہت مشکل بات ہے۔ یہ دنیا جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ لباس، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ دولت، جب چاہیں اس سے ہاتھ اٹھا دیں، اگر اس کے لیے تیار ہیں تو اہل بیت کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جب چاہیں ہاتھ اٹھا دیں، تو پھر نعرہ بڑا اچھا ہے مگر کام ابھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا۔ میں فقیروں کی اولاد ہوں بھائی، الحمدللہ، درویشوں کی اولاد ہے، زمیندار فقیروں کی اولاد ہوں، خاندانی زمیندار بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں۔ فرحان تو میرے والد کو خوب جانتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیا۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، سندھ کا ایک شہر تھا، تو اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، مولا کے چاہنے والوں کا نوکر ہوں۔ تو اسی حلیے میں اپنی گاڑی میں، اپنی سواری میں آگے بیٹھا ہوا تھا، ریلوے کراسنگ پہ گاڑی ہلکی ہوئی، آہستہ ہوئی، تو ایک فقیر پھاٹک کے اوپر جو چھوٹی سی ناٹی سی دیوار ہوتی ہے جس میں پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے، اس دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے دیکھ کر اس نے سلام اور یا علی مدد بولا۔ اچھا، سلام اور یا علی مدد کا جب میں نے جواب دیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ہے کوئی ہمارا ہی، تو دور سے آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا بھائی گاڑی روکو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ فقیر مانگنے والے کو تھوڑی کہتے ہیں، فقیر تو مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ مجھے تو مل ہی نہیں رہے، مشکل سے ایک آدمی ملا، فقیر مل ہی نہیں رہی، مانگنے والے فقیر تھوڑی ہیں، یہ تو ذلیل ہے۔ فقیر مانگتا نہیں ہے، فقیر دیتا ہے، توکل دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، اپنے عقیدے کی پختگی بانٹ رہا ہوتا ہے، اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی روکو گاڑی، یہ پہلا فقیر مجھے ملا ہے۔ میں اترا، میں قریب کیا، میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں
کہ کسی بڑے کے پاس بزرگ کے پاس جائیں تو وہاں بولنا اپنا بند کریں, اسی کی سنیں. یہ بڑی بیماری لگی ہوئی ہے اس وقت معاشرے کو. گئے تھے ملنے کے لیے, خود ہی بولتے رہے وہاں بیٹھے ہوئے. ارے بھائی تم کسی بڑے کے پاس گئے ہو, اسے بولنے کا موقع دو, اس سے سنو زیادہ سے زیادہ. کسی عالم, کسی متقی, کسی زاہد, کسی فقیر, کسی ولی سے ملنے گئے ہو تو اس کی سنو زیادہ. وہاں جا کے بھی اپنی اپنی سنا رہے ہو تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. جی کبھی نہیں ہوا کہ مولا نبی کے سامنے مولا علی بولے ہو. خاموش, جب تک کہ مولا نبی نہ کہے علی تم بتاؤ. پھر جب علی بولتے تھے تو علی بولتے تھے, یا علی اے لو ابجد. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ابجد کسے کہتے ہیں؟ مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھ کے فرمایا یا علی نے بتاؤ ابجد کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا نبی کے بیٹھے ہوئے. الف کا کیا مطلب ہے, با کا کیا مطلب ہے, تا کا کیا مطلب ہے. الف سے لے کے یا تک مولا علی نے ابجد ایک ایک حرف کا مطلب بتایا. مگر کیونکہ نبی نے کہا ہے. ایک عربی مردہ گو چھپکلی, وہ بڑی والی چھپکلی, وہ گو شکار کر کے لے کر آیا. یہ کھاتے تھے پہلے اس کو, اس کی دم پکڑی بھی تھی, مردہ نہ جانے 3-4 دن پہلے کی مری بھی تھی. جی سرکار کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ نبی کی آغوش میں امام حسن بیٹھے ہیں, عمر 3 سال کی ہے. کہنے لگا آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گو ہے نا یہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. کہنے لگا ایسے ہلا کے کہنے لگا یہ بولے گی, مردہ تھی نا وہ, کہنے لگا یہ بولے گی. سرکار نے فرمایا یا زب من انتا وما انا, اے گو بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو جیسے ہی نبی نے کہا نا یا زب گو, زب گو, تو ایک مرتبہ اس کی منڈیاں ہلنا شروع ہوئی, منہ کھلا, آنکھیں کھلیں, اپنی گردن سیدھی کر کے کہنے لگی انتا رسول رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بسم محمد وآل محمد, بلند تر سلام. معجزہ سامنے آ گیا. بہت سارے لوگ پھر اس کو بھی کچھ اور کہتے ہیں. مثلا کیا کہیں گے؟ مثلا کیا کہا؟ جادوگری. توہین کرنے والوں نے پھر ایسے منظر دیکھ کے کہا جادوگری ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مردہ ایسے زندہ ہو جائے؟ لیکن جب وہ اس طرح کی اور توہین کرنے لگا, کہنے لگا آپ کی نبوت پہ مجھے اس سے ہٹ کر دلیل چاہیے, تو مولا نبی نے امام حسن کی کوشاں پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا حسن تم بتاؤ کہ میں کون ہوں. کہنے لگا کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ فرمایا میرا یہ بچہ حسن بتائے گا کہ میں کون ہوں. تو کہنے لگا میں بچے سے بات کروں؟ تو اب سنیں ذرا نبی کی نبوت پہ دلیل. کہ ایک مرتبہ امام حسن بولے 3 سال کے سن ہے, فرماتے ہیں سل فقیہ ولا صبیہ, تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے, بچے سے بات نہیں کر رہا. سن 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 اتنی بحر العلم, میرے پاس علم کا سمندر ہے, میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ الدوالی, جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکے گا. تو سوال کرتا رہے میں جواب دیتا رہوں. اس گھرانے کا حسین ترین عنوان فضیلت صداقت ہے. سچوں کا گھرانہ ہے. سچ اور صداقت کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں, اپنا گھرانہ, اپنا وجود قربان کر دیا. ایک نعت سنا کے آپ کو جانے کی اجازت دوں گا. خوشنودی محمد کہ وہاں ہمارے دوستوں نے یہی پرنٹ اس کا نکل سکا. تکرار مجھے معاف کریں گے. نعت کے چند اپنی ہی کہی ہوئی نعت. جہاں حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا, محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا, کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا, اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. بڑی نایت میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل,
میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، اور خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، در رسول خدا سے دور ہے اور خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا۔ تھکے نہیں ہیں تو شعر سنا رہا ہوں۔ گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا، حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا، اور کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، معراج ذہن میں رہے، جس تیزی سے گئے ہیں جس انداز سے آئے ہیں، کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، ملک بھی آکے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا، ملک بھی آکے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا، اور عرق پسینہ، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ بھائی دوسرا مصرع دیکھیں گے مولانا، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا۔ توجہ چاہوں گا کہ مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ بے دامن ہوں، مجھے فرشتوں نے دیکھا کہ چنگ بے دامن ہوں، میرے ثواب کا ان سے حساب ہو نہ سکا۔ عنایت آپ کی توجہ کی کہ کرم نگاہی آقا ہے ابو ذر و سلمہ، کرم نگاہی آقا ہے ابو ذر و سلمہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور توجہ چاہوں گا اس مصرے پر، اگر یہ مصرع نہ ہوتا تو شاید نعت ہی پوری نہ ہوتی۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، کوئی بھی مثل رسالت محاب ہو نہ سکا۔ اشارے کو علی کہتے ہیں، قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، حق کے پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو نبیوں کے سہارے کو بدعت، تم تو کہتے ہو نبیوں کے سہارے کو بدعت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو بھی علی کہتے ہیں۔ محسوس کیا ہے کہ گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، گناہ گار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، ہمارا عاصی بھی یوں بازیاب ہو نہ سکا۔ جو جتنا پڑھا گیا، جتنا سنا گیا، اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ہمارے ان جوانوں کا مستقبل بہتر فرما، ہماری ان بچیوں کی مستقبل کو، ان کے گھروں کو، ان کی تقدیر کو بہتر فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، علماء کرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، محفل کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔